شروع. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعلیم دین کورس تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے. اور اس میں تھوڑی سی ترتیب سمجھ لیں، نگران بھی اور تمام طالبات بھی، کہ کچھ ترتیب میں فرق یہ پیدا کیا گیا صرف تفسیر کے لیے کہ سال اول اور سال دوم کی طالبات وہ ایک ساتھ بیٹھ جائیں گے. تفسیر کا سبق دونوں سالوں کی طالبات کا ایک ساتھ ہی ہوگا، صرف تفسیر کا سبق پیر کے دن، اور وہ انشاءاللہ 11 بجے سے 12 بجے تک اس کی جو کلاس ہوگی. ہماری آج تاخیر میں ہے، لیکن آئندہ کے لیے آپ ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ دونوں سالوں کی طالبات تفسیر قرآن کے گھنٹے میں ایک ساتھ بیٹھ جائیں، اور 11 بجے سے 12 بجے تک پیر کے دن انشاءاللہ آپ کی تفسیر کی کلاس ہوگی. دوسری بات یہ کہ انشاءاللہ سورۃ النساء پارہ نمبر 4 سے ہمارا سبق شروع ہوگا. سورۃ النساء پارہ نمبر 4. لہذا تمام طالبات جن کے پاس قرآن کریم ہے، نہیں ہے تو ابھی اٹھا لیں، اور پارہ نمبر 4 جو لن تنالو ہے اس میں سورۃ النساء جہاں سے شروع ہو رہی ہے اس سورت کو کھول دیں. اسی طریقے سے اپنی اپنی کاپیاں کھول دیں، لازماً لکھنے کا اہتمام کریں، اور قلم آپ کے پاس ہو، کاپی آپ کے پاس ہو، باکس آپ کے پاس ہو، اور آپ کا نصاب آپ کے پاس پورا ہونا چاہیے. اور تمام طالبات نے پابندی سے آنا ہے، ایک دن کی اور ایک سبق کی غیر حاضری بھی نہ کریں، ورنہ اس کا اثر جو ہے وہ پورے کورس پر اور پورے تعلیمی نظام پہ پڑتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ طالبات اس کا بڑا اہتمام کریں گی، اور جو نگران ہے وہ اس کا بڑا دھیان رکھیں، وہ اس کا دھیان رکھیں کہ کلاسیں نظم کے ساتھ لگی رہیں، اور ہر معلمہ اپنے اپنے حصے کا سبق بر وقت پڑھائے. تو آج انشاءاللہ سبق کا چونکہ تفسیر کا پہلا دن ہے، سبق شروع کرتے ہیں. پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سبق شروع کریں. پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم. تمام طالبات ایک مرتبہ درود ابراہیمی آہستہ آواز سے جو ہم نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں وہ ایک دفعہ پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. صدق اللہ العظیم.
یہ سورۃ النساء ہے اور یہ قرآن کریم کی مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے سورت نمبر 4 ہے، اس لیے کہ پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، دوسری سورۃ البقرہ ہے، تیسری سورہ آل عمران ہے اور چوتھی یہ سورۃ النساء ہے۔ یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے جس انداز سے قرآن لکھا گیا، اور نزول کے اعتبار سے یہ سورت 92 نمبر پہ ہے، 92 نزولی ترتیب کے اعتبار سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مدنی سورت ہے، اور مدنی سورت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی۔ قرآن کریم کا جو حصہ ہجرت سے پہلے اترا وہ مکی کہلاتا ہے، اور جو مدینہ منورہ ہجرت کے بعد اترا وہ مدنی کہلاتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے، گویا کہ یہ ہجرت کے بعد اترا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر جو مضامین ہیں یا جو مخاطب کیا گیا ہے وہ ہمارے عقائد اور قصص اور عبرت کی باتوں کو بنیاد بنایا گیا، چونکہ سالوں سے اور صدیوں سے چلتے ہوئے شرک کی مذمت بھی کرنی تھی، اور اس شرک کی برائی دل میں پیدا کرنی تھی، اور اس کے جو جراثیم اندر جا چکے تھے وہ نکالنے تھے، تو بڑی تاکید اور شدت کے ساتھ مکی زندگی میں جو احکامات اور صورتیں اتری اس میں عقائد پر بات ہوئی۔ مدنی صورتوں میں زیادہ تر جو ہے وہ احکامات کا بیان ہے، اخلاقیات کا بیان ہے، معاشرت کا بیان ہے، معاملات کا بیان ہے، اس لیے کہ اب ایک اسلامی ریاست وجود میں آ رہی تھی، اور اسلامی ریاست کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہاں ایک نظم و ضبط ہو، احکامات ہو، اصول ہو، ضوابط ہو، قواعد ہو، یہ ساری باتیں ہوں۔ اس سورت کا نام سورۃ النساء کیوں رکھا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نساء کہا جاتا ہے کس کو؟ عورتوں کو، چونکہ اس سورت کا جو بنیادی موضوع ہے وہ عورتوں کے حقوق اور عورتوں کی ذمہ داریوں سے متعلق ہے، زیادہ تر باتیں، اس نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے اور اس سورت کا خلاصہ وہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، اس سورۃ النساء کا جو موضوع ہے وہ اصلاح زندگی۔ آپ لکھ رہی ہیں نا میری ان باتوں کو؟ سورۃ النساء کا موضوع کیا ہے؟ اصلاح زندگی، لکھ لیا؟ پھر اصلاح زندگی کے اندر دو چیزیں آئیں گی، دو چیزیں۔ نمبر 1 اصلاح بیت یعنی گھر کی اصلاح، اور نمبر 2 اصلاح ماحول، ماحول کی اصلاح۔ ٹھیک ہے، گھر کی اصلاح بھی ضروری ہے، ماحول اور معاشرے کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ پھر اصلاح بیت اور اصلاح ماحول کے اندر دو باتیں پیش نظر ہیں۔ دو باتیں، اصلاح اموال
نمبر 2 اصلاح ازواج. اصلاح اموال، مالی معاملات کی درستگی. اصلاح ازواج کا مطلب کیا ہے؟ زوج بیوی کو کہتے ہیں. بیوی بچوں کے ساتھ تعلقات کی اور حقوق کی درستگی. بیوی بچوں کے ساتھ معاملات اور حقوق کی درستگی. بات سمجھ گئے؟ یہ میں نے آپ کو بالکل آسان کر کے آپ سمجھے کہ پوری سورت کا ایک خلاصہ بتا دیا. بات کہاں سے ہم نے شروع کی کہ سورت کا موضوع کیا ہے؟ اصلاح زندگی. پھر اصلاح زندگی کے اندر دو چیزیں آئیں گی. ایک اصلاح بیت اور ایک اصلاح معاشرہ. پھر ان دونوں کے اندر دو چیزیں آئیں گی: اصلاح اموال، مالی معاملات کی درستگی، اور اصلاح ازواج، بیوی بچوں کے حقوق اور معاملات اور تعلقات کی درستگی. یہ باتیں طالبات کو سمجھ آ گئی؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ کسی قسم کی مشکل ہو تو ضرور آپ اپنی نگران کو بتائیں تاکہ ہم تک بات پہنچ جائے. ٹھیک ہے؟ اب پوری توجہ کے ساتھ آپ ترجمہ سنیں گے اور پھر میں انشاءاللہ اس سے متعلق جو ضروری تشریح ہوگی وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. اے لوگو تم ڈرو اپنے اس رب سے، تم ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا من نفس واحدہ، ایک جان سے. ایک جان سے، بریکٹ میں لکھیں یعنی حضرت آدم علیہ السلام. وخلق منها زوجها، اور اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. زوج کہتے ہیں بیوی یعنی جوڑا، اور اسی ایک جان سے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، یعنی حضرت حوا علیہ السلام. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیا ان دونوں سے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو. اور پھیلا دیا ان دونوں سے مراد کون ہوں گے؟ حضرت آدم و حوا علیہ السلام. ان دونوں سے پھیلا دیا بہت سارے مردوں اور عورتوں کو. اب باقی جتنی انسانیت دنیا میں آ رہی ہے وہ اولاد تو انہی کی ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. اب اس آیت کے ٹکڑے کے دو ترجمے آپ نے دونوں لکھنے ہیں، بہت غور کریں، میں دونوں ترجمے عرض کر رہا ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي، اور ڈرو اس اللہ تعالی سے
جس کے واسطے دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، ڈرو اس اللہ تعالی سے جس کے نام کے واسطے دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، والارحام، اور رشتہ داری کے واسطے دے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ بات سمجھ گئے؟ مطلب کیا ہوا اس پہلے ترجمے کا؟ دیکھیں، انسان کو دنیا میں انسان کی ضرورت ہے۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت، اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، ایمرجنسی ہے، مجبوری ہے، کوئی حل نہیں، میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جا کے اس سے کہوں یار میری بہت بڑی مجبوری ہے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اور اپنی اس دوستی اور رشتہ داری کی بنیاد پر مجھے کچھ دے دو، ہے نا؟ تو دنیا میں انسان دوسرے سے اپنی ضرورت پوری کرتا ہے تو یا تو اللہ کا نام پیش کرتا ہے، یا پھر اپنی رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہے، تعلقات کا واسطہ دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ دوسرا ترجمہ، ڈرو اس اللہ تعالی سے جس کے نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، ڈرو اس اللہ تعالی سے جس کے نام پر تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، والارحام، اور ڈرو قطع رحمی کرنے سے، اور ڈرو قطع رحمی کرنے سے۔ بات سمجھ گئے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی تم سب کے اوپر نگران ہے، بے شک اللہ تعالی تم سب کے اوپر نگران ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے اموال، دے دو یتیموں کو ان کے اموال، یعنی اگر یتیم کا مال تمہارے پاس آ گیا تو اس کو مت روکو، یا اس کو ضائع مت کرو، یا اس کو ہڑپ مت کرو۔ جب یتیم سمجھدار ہو جائے تو یتیموں کو دے دو ان کے اموال۔ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور تبدیل مت کرو ردی چیز کے ذریعے سے اچھی چیز کو۔ میں اس کا مطلب آپ سے عرض کرتا ہوں، اور تبدیل مت کرو ردی چیز کے ذریعے سے اچھی چیز کو۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور مت کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر، مت کھاؤ ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے، بے شک یہ بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو، خوف ہو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو یعنی خوف ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامى، کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے یتیم بچیوں کے معاملے میں،
یتیم بچیوں کے معاملے میں فنکحو تو نکاح کر لو، تو نکاح کر لو، بریکٹ میں لکھیں ان یتیم بچیوں کے علاوہ یا ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر، تو نکاح کر لو ان یتیم بچیوں کو چھوڑ کر، ما طاب لکم من النساء ان عورتوں سے جو تمہیں اچھی لگے، جو تمہیں اچھی لگے، مثنا و ثلاثہ و رباع چاہے دو دو اور تین تین اور چار چار، دو دو تین تین اور چار چار، چونکہ شریعت مرد کو ایک وقت میں 4 نکاحوں کی اجازت دیتی ہے، لیکن یہ اجازت بھی ایسے عمومی نہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، فواحدتن تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، او ما ملکت ایمانکم یا جو تمہاری باندیاں ہوں، یا جو تمہاری باندیاں ہوں۔ تو بریکٹ میں لکھے ان سے استمتاع کر لو، ان سے استمتاع کر لو، ذالک ادنی الا تعولوا یہ ترتیب زیادہ مناسب ہے اس بات کے کہ تم ناانصافی سے بچ جاؤ گے، یہ ترتیب زیادہ مناسب ہے اس بات کے کہ تم ناانصافی سے بچ جاؤ گے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور دے دیا کرو عورتوں کو ان کا مہر خوشی کے ساتھ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ دے دیا کرو بیویوں کو، صدقاتہن ان کا مہر، نحلہ خوشی کے ساتھ۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا پھر اگر وہ بیویاں تمہیں اپنی خوشی سے کچھ مہر معاف کر دے، پھر اگر وہ بیویاں تمہیں اپنی خوشی سے کچھ مہر معاف کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا تو کھا لو اس مہر کے رقم کو مزیدار اور خوشگوار بنا کر، کھا لو اس مہر کی رقم کو مزیدار اور خوشگوار بنا کر۔ سمجھ گئے؟ یہ 4 آیتیں ہوئی ہیں، اور یاد رکھیں کہ سورۃ النساء میں چونکہ احکامات بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ یتیم بچوں بچیوں کے، بیویوں کے،
پھر میراث کے، پھر نکاح کے، پھر شوہر بیوی کے، یہ سب چیزیں ہیں. تو بہت مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان مرد و عورت کے لیے اس صورت کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا سمجھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اسی لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے. تو آپ طالبات سے میری درخواست ہے کہ ترجمہ بھی توجہ کے ساتھ لکھیں، اور جو تشریح کی ضروری باتیں ہیں وہ بھی خوب غور سے سنیں اور تیز ہاتھ سے لکھنے کی کوشش کریں. اچھا جی، یہ 4 آیتوں کا ترجمہ ہو گیا آپ کے سامنے. پہلی بات، آیت کے بالکل پہلی آیت جو ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور انہی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے بہت سارے مرد و عورت کو زمین پر پھیلا دیا. تو پہلا احساس تو انسان کو یہ دلایا گیا کہ انسان اپنی اصل کو نہیں بھول سکتا. یہ بات لکھیں تشریح کے اندر. پہلی بات، انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ انسان اپنی اصل کو نہیں بھول سکتا اور نہ بھلانا چاہیے. نہ بھول سکتا ہے اور نہ بھلانا چاہیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اخلاق اور احوال اور کیفیات یہ قابو میں رہتے ہیں. آج دیکھیں نا کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی سی سمجھ آ گئی، تھوڑا سا بڑا گھر مل گیا، تھوڑی سی اچھی سواری مل گئی، اچھی جگہ رشتہ ہو گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. اب وہ سابقہ زندگی کی جو محنتیں تھی، مشقتیں تھی، جو بڑوں کی خواریاں تھی، بھاگ دوڑ تھی، وہ سب بلا دیتا ہے. ایسا گھوم رہا ہوتا ہے جیسے جدی پشتی یہ مالدار ابن مالدار ابن مالدار ہے. ایسا نہیں. ہمیں اپنے جد امجد کو، اپنی دادی اور دادا کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے ان کے جسم کی تخلیق آدم علیہ السلام کی مٹی سے فرمائی، پھر ان کے جسم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمائی. ایک انسان اس کائنات کی بنیاد بنا، ایک انسان سے ہم چلیں، وہ بھی مٹی سے بنے. تو مٹی سے جس کی اصل چلی ہو وہ انسان کیا تکبر کرے گا، کیا اکڑ دکھائے گا وہ. اس لیے اپنے اصل کو ہمیشہ یاد رکھیں. آج ہم پرانی رشتہ داریوں کو، تعلقات کو، دوستوں کو، مجلسوں کو بالکل پس پش ڈال دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی آیت نمبر 1 میں فرمایا کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. دیکھیں انسان اللہ کے نام کو بنیاد بنا کر اپنے بہت سارے کام کرواتا ہے. کبھی ہم کسی کو مطمئن کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں بھائی چلے اس نے اللہ کا نام لیا، اس کو سچ بول رہا ہوں. کبھی ہم کسی کا دل نرم کرنے کے لیے کہتے ہیں یار اللہ کے واسطے میرا یہ کام کر دو، اللہ کے واسطے مجھے بھی 1000 روپے دے دو، مجھے بڑی ضرورت. بندہ کہتا ہے یار اللہ کا نام دیا ہے، چلو کر دو کام. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے کبھی کبھی انسان مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی رشتہ داری، تعلقات، اپنی دوستی ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ کو پیش کرتا ہے کہ بھئی دیکھیں ہم تو ایک لوگ تھے، ہمارے بڑوں کا تعلق ہے، ہم چچازاد ہیں، ہم فلائیں. تو لوگ کہتے ہیں چلو یار رشتہ دار کام کرو. اب دیکھیں جن رشتوں اور جن ناموں کو سامنے رکھ کر آپ نے اپنی دنیا کی سہولیات کو حاصل کیا، اب ان ناموں کی لاج بھی رکھو. یہ ایک نمک حلال بندے کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اپنے محسن کے احسانات کو ہمیشہ اپنے سر پر رکھتا ہے کہ بھئی میں نے تو اللہ کے نام پر اور اللہ کی نسبت کو استعمال کیا، یہ ساری چیزیں مجھے ملی ہیں، اب اسی اللہ کی بے اکرامی شروع کر دو.
جس رشتہ داری کے واسطے دے کر میں نے لوگوں سے اپنی ضروریات پوری کی اسی رشتہ داری میں قطع رحمی پیدا کر دوں، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے۔ جس آدمی کی تربیت اچھی ہو وہ اپنے محسنین کو یاد رکھتا ہے۔ یہ تو آج کی ذلیل دنیا ہے کہ انسان اپنے محسنین کو یکسر بھول جاتا ہے۔ تھوڑا سا بہتر ہوا، سلام کا انداز بدل گیا، بات چیت کا انداز بدل گیا، اکڑ کے ایسا گھوم رہا ہے جیسے دنیا کے نظام کی چابیاں اس کے پاس ہیں۔ ہمیشہ انسان، اس لیے کسی نے کہا تھا نا، پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ دیکھیں نا، جس درخت سے آپ کی جڑ نکلی تھی، ٹہنی بنی تھی، اس درخت سے جڑے رہو۔ پیوست رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جب تم اپنی اصل سے جڑے رہو گے نا، بہار کا موسم ضرور آئے گا۔ ٹھیک ہے۔ تیسری بات پھر آیت نمبر 2 میں یتیم بچوں اور بچیوں کے احوال ذکر ہوئے۔ اس حوالے سے 4 باتیں ہمیں بتائی گئی یتیموں سے متعلق جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر وار آپ اس کو لکھ لیں اور میں پھر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یتیموں کے حقوق سے متعلق 4 باتیں کیا ہے؟ پہلی بات یہ فرمائی، آتوا الیتامی اموالہم، کبھی یتیم کا مال دباؤ نہیں کہ اس کو ہلاک کر دو، اپنی ذات پر استعمال کرنا ہی۔ نمبر 2، یتیم کے اچھے مال کو اپنے ردی مال کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو۔ یتیم کے اچھے مال کو اپنے ردی مال کے ساتھ تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو۔ نمبر 3، ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ختم مت کرو۔ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر ختم مت کرو۔ نمبر 4، کسی یتیم بچی سے نکاح اس مقصد سے نہیں کرو کہ میراث بچ جائے۔ کسی یتیم بچی سے نکاح اس مقصد سے نہیں کرو کہ میراث بچ جائے۔ بات سمجھ گئے؟ اب 4 باتیں آ گئی، اب غور سے سنیں، میں آپ کو عرض کر۔ پہلی بات یہ کی کہ ان کا مال دے دو۔ دیکھیں اکثر ایسا ہوتا ہے، بچے رہ جاتے ہیں، نابالغ معصوم بچے، ان کا مال رہ جاتا ہے چچا کے پاس، تایا کے پاس، پھوپھی کے پاس، ماموں کے پاس، کسی کے پاس بھی رہ گیا۔ اب ان بچوں کو ہاتھ میں نہیں دیا جا سکتا، وہ ضائع کر دیں گے۔ تو اب اس کی حفاظت ان بڑوں نے کرنی ہے، اور ان کے پاس رکھنے کا مقصد حفاظت ہے، اڑانا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو جیسے ہی یہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کا مال ان کے حوالے ہم کر دیں گے، تو اسی صورت میں ہی ہوگا جب آپ نے محفوظ رکھا۔ نمبر 2، بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یتیم کے مال میں کوئی اچھی چیز آ گئی، مثال کے طور پہ کوئی موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، موبائل ہے، کپڑے ہیں۔ اب وہ آپ کے پاس جب آ گئے تو آپ نے کیا فنکاری کی دکھانے کی کوشش کی؟ اپنا وہ بالکل پرانا موبائل میں، یہ ایک جیسے ہیں نا، ایک جیسے ہیں، دونوں سے فون ہی ہوتا ہے، تو اپنا وہ نوکیا والا 1200 والا موبائل رکھ دیا ان کی جگہ پہ، اور اس کا اچھا والا موبائل لے کے خود استعمال کر رہے ہیں۔ یہ نہیں۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملاؤ نہیں۔ اس میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں، حدیث پاک میں بھی ہے اور فقہاء نے بھی اس کی تفصیل یہ لکھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یتیم بچہ جس کی کفالت میں ہے تو یتیم کا خرچہ تو ہے نا، کہ اس کے کھانا ہے، لباس ہے، تعلیم ہے، دوائی ہے، رہائش، ساری چیزیں۔ یتیم کے مال میں سے ضرورت کے بقدر مال لینا تاکہ ان کی ضروریات چلتے رہیں، یہ تو جائز ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر کسی نے یہ کیا کہ یار اس کے تو اتنے لاکھ روپے رکھے ہوئے، چلو بھائی اڑاؤ، اب
ابھی تک پہلے خود بینگن اور کریلے اور بھنڈی کا کھا کر گزارا کر رہا تھا، اور اب جب یتیم کے مال آئے تو کبھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ کھانا ہے، اور ہم تو دیسی کھانے کھاتے ہیں، ہم تو دیسی گھی کھاتے ہیں، ہم تو یہ کھاتے ہیں وہ کھاتے ہیں، مہنگے مہنگے لباس. اب اس کے پیسے اپنے ساتھ جوڑ کر کے اب عیاشیاں ہو گئی. نہیں، بقدر ضرورت کے جس سے یتیم کا کام بھی چلے اور آپ پر بھی بوجھ نہ آئے اتنا تو لے سکتے ہیں، اڑانا نہیں ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ یتیم بچیاں ہوتی تھی تو لوگ کہتے تھے ہم اگر اس کا رشتہ باہر کریں تو میراث اس کے ساتھ چلی جائے گی، چلو اپنے ایک بیٹے کے ساتھ، چھوٹے اس بھتیجے بانجے کے ساتھ اس کو جوڑ دو. اب وہ نالائق ترین بچہ ہوتا ہے بگڑا ہوا، یا بڑی عمر والے کے ساتھ نتھی کر دیا. مقصد صرف یہ کہ تھوڑی سی دنیا کو میں بچا لوں. کتنا ظلم ہے اس بچوں پر، یتیم بچیوں پر. اس سے منع کیا کہ بھئی ایسا مت کرو، اس نیت کے ساتھ مت کرو، اگر تمہیں بے انصافی کا خطرہ ہے ایسا مت کرو، اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لو. بات سمجھ گئے؟ تو یہ 4 باتیں بہرحال اس عنوان سے آ گئے. تیسری بات نہیں، چوتھی بات بلکہ اجازت دی مرد کو شریعت نے کہ یہ ایک وقت میں جو عورت اس کو پسند آئے یعنی اس کے لیے مناسب ہو تو یہ ایک سے زائد نکاح بھی کر سکتا ہے. کہاں تک؟ 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، اور 4. بیک وقت 4 سے اوپر نکاح نہیں ہو سکتا. اب یہ آیت تو سب مردوں نے یاد کر لی، اور بعض لوگ اس کو سنا کر اپنی زوجات بیگمات کو ڈراتے بھی ہیں، اور ایک مذاق کا ماحول ہوتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھئی شریعت مجھے 2 نکاح کی اجازت دے، میں تو دوسری شادی کر رہا ہوں. تو ایک تو شوہر مذاق کر رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے. تو اس میں یاد رکھے کہ اگر شوہر سنجیدگی کے ساتھ بیوی سے کہے کہ جی میں دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہوں، تیسرا کر رہا ہوں، چوتھا کر رہا ہوں، تو اس میں 2 باتیں دیکھے پیش نظر رکھے. ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں مستورات فوراً کیا کہتی ہے کہ آپ تم ایسا نہیں کر سکتے، تم ناجائز کر رہے ہو، تم میرا حق مار رہے ہو، تم حرام کر رہے ہو. نعوذ باللہ، یہ جملہ ہی خطرناک ہے. جس چیز کی اجازت اللہ نے، قرآن نے، حدیث نے، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کو آپ کیسے اس تعبیرات کے ساتھ پیش کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، منع کرے، کوئی عورت نہیں چاہتی کہ مجھ پہ سوکن آئے، سوتن آئے، اور میری زندگی وہ شوہر کو خوش رکھنے کی، اس کی زندگی بنانے کی اور مطمئن کرنے کی اور اپنے ساتھ گزارنے کی ایسی عادت ڈلوائیں، گھروں کو بسانے کا مزاج سمجھے. ہمارے ہاں مستورات اپنے اس میں مست گھوم رہی ہوتی ہے، پھر جب شوہر کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں تو پھر دوپٹہ سر پہ اور آنکھوں پہ لے کر کے ٹسوے بہاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ عورتوں کے پیچھے گھوم رہا ہے. تو میں طالبات سے بھی عرض کروں گا کہ بھئی دیکھیں، ہمیں بھی تھوڑا سمجھنا چاہیے، ہماری بچیوں کو، بہنوں کو سمجھنا چاہیے کہ شوہر کو شوہر بنانا اس انداز سے کہ وہ آپ کے بعد کسی کو دیکھے ہی نہیں، یہ ڈھنگ اور ہنر آپ کے پاس ہے، آپ کر سکتی ہیں تو آپ ضرور کر لیں. لیکن آپ ہر 4 دن بعد اس کو کہیں کہ میرے یہ فضائل ہیں، یہ فضائل ہے، یہ فضائل ہے، میرے ایسے ایسے رشتے آتے تھے، کوئی انجینئر تھا، کوئی پائلٹ تھا، کوئی مکینیکل انجینئر تھا، کوئی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کا بڑا تھا، کوئی پاک آرمی میں تھا. اب اس بیچارے کو ایسا نیچا بنا کر دکھاتے ہیں کہ وہ کہتا ہے اچھا اتنے بڑے بڑے تھے، چلو میں کوئی دوسری غریب ڈھونڈ لیتا ہوں. پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ رشتہ باہمی محبت کا ہے، احترام کا ہے، اس میں کسی پر فضیلت فوقیت نہ جتلائے، آپس میں محبتوں کے ساتھ چلے. مرد جو ہے اس نے پڑھ لیا کہ جی 2 نکاح ہو سکتے، 3 ہو سکتے ہیں، تو کہتے ہیں جی مجھے تو شریعت نے اجازت دی ہے، حق دیا ہے، حق. خواب قلقلے کے ساتھ پڑھتے ہیں. ارے اللہ کے بندے، دونوں جیبوں میں، ایک میں بجلی کا بل پڑا ہوا ہے اور ایک میں راشن والے کا بل پڑا ہوا ہے، اس کو بھرنے کے لیے آپ پریشان ہو اور کہہ رہے ہو مجھے حق دیا ہے. پہلے یہ حق تو ادا کر لو، کل کو آ کے لائٹ کاٹ دیں گے، راشن والا دروازے پہ کھڑا ہوگا، اسکول کے میسیجز آ رہے ہوں گے بچے کی فیس نہیں آئی. وہ شخص جس کے پاس دنیا کے اسباب بھی خوب ہو اور جس کو ضرورت بھی ہو، اور وہ پہلی بیوی سے
اخلاقی طور پہ اجازت بھی لے لیں، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا جو ہمارے ماحول میں سلسلہ ہے نا، اس سے بچنا بہت ضروری ہو گیا ہے، ورنہ اس کے نقصانات بھی اظہر من الشمس ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آخری بات آیت نمبر 4 میں وہ عورتوں کے مہر سے متعلق فرما۔ دیکھیں، نکاح بغیر مہر کے نہیں ہو سکتا۔ نہ ہونے کا مطلب یہ کہ بہرحال شوہر نے بیوی کو مہر دینا ہوگا۔ اگر نکاح کی مجلس میں مہر کا تذکرہ نہ آئے تب بھی دینا پڑے گا، تب بھی دینا پڑے گا، اور مہر مناسب ہونا چاہیے، اچھا مہر طے ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مہر معجل فوری ہوتا ہے، فوراً دے دیا ختم۔ بعض دفعہ معجل ہوتا ہے عند الطلب، جب بیوی مطالبہ کرے۔ اب ہمارے ہاں تو جب عرصہ گزر جاتا ہے تو شوہر بھی بھول گیا کہ مہر تھا، بیوی کبھی یاد بھی دلائے تو کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو یہ کھلایا، وہ پہنایا، وہ دکھایا، وہاں گھمانے لے گئے، اب کیا چاہیے تمہیں؟ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ ان کو 10 حج بھی کرا دیں، لیکن آپ نے مہر کے عنوان سے ان کی رقم نہیں دی تو آپ کو مہر دینا ہے، اور خوشی کے ساتھ دینا ہے، بوجھ کے ساتھ نہیں۔ ہاں، اگر عورت وہ شوہر سے خوش ہو، محبت میں ہو، اور اس کو راضی کرنے کے لیے اور اس کو اپنی وفاداری کا احساس دلانے کے لیے اور اپنے اس رشتے کو کسی مالی نسبت کے ساتھ جوڑنے کا تاثر ختم کرنے کے لیے اگر کہے نا کہ بھئی دیکھیں آپ کو تو میرا 50,000 کا جو مہر لکھا گیا تھا نا، تو بھئی مہر کیا ہے ہمارے لیے؟ 50,000 مجھے تو آپ چاہیے، آپ کی خوشیاں چاہیے، میں نے اپنی خوشی سے آپ کا پورا مہر یا آدھا مہر چھوڑ دیا، کہہ سکتی ہے بغیر دباؤ میں آئے ہوئے۔ تو ایسی صورت میں اگر چھوڑ دے تو اور شوہر کہے ٹھیک ہے، تو پھر مسئلہ نہیں ہے، اتنا حصہ یا وہ مہر شوہر کے حق پہ معاف ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئی؟ تو بہرحال یہ سورۃ النساء کی 4 آیات آپ کے سامنے آ گئی۔ انشاءاللہ ہر پیر کے دن ہم 11 سے 12 بجے تک سبق پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو معلمہ کا 1 گھنٹہ ہوگا وہ آپ کے سامنے ترتیب سے آ جائے گا۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔